बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशनल चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मुख्तियार बिन अबी अबैदुल्लाह सकफ़ी उन चंद हुक्मरानों में शामिल हैं जिन्होंने बनु उमय्या के खिलाफ तलवार उठाई, और ये अब्दुल मालिक बिन मरवान का ज़माना था जब मुख्तियार सकफ़ी को कूफा पर तसल्लुत हासिल हुआ। ये ताबईन में से था और इसके वालिद हज़रत अबू अबैद सकफ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी थे। मुख्तियार ने 66 हिजरी को हुकूमत वक्त के खिलाफ तलवार उठाई और ये कसम खाई कि अगर मैं किसी भी ऐसे शख्स को कत्ल न करूं जो करबला के वाक़े में मुलव्वस था तो मुझ पर खुदा की लानत हो। नाज़रीन गिरामी, यही वो कसम थी जिसने मुख्तियार सकफ़ी को मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जब नवासे रसूल सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा में अपना सफ़ीर मुकर्रर किया था तो मुख्तियार सकफ़ी ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील की मेहमान नवाजी की। इस दौरान यजीद ने सहाबी रसूल को हटाकर एक सख्त दिल इंसान अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया था, जिसने आते ही हज़रत मुस्लिम बिन अकील के खिलाफ महाज खड़ा कर दिया और मुख्तियार सकफ़ी समेत बहुत से लोगों को हज़रत मुस्लिम बिन अकील का साथ देने की वजह से जेल में बंद कर दिया और फिर धोखे से हज़रत मुस्लिम को शहीद कर दिया। मुख्तियार सकफ़ी जेल में इसी आस पर था कि नवासे रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आते ही कूफा के हालात ठीक हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा न हुआ और बिला आखिर वो वाक़या पेश आया कि जिसे तारीख लिखते हुए भी खून के आंसू रोती है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया गया। इस वाक़े के तकरीबन 6 साल बाद मुख्तियार सकफ़ी ने कूफा पर हुकूमत बना ली और कसम खाई कि वाक़े करबला में मुलव्वस तमाम किरदारों को जहन्नम में वासिल करूं। मुख्तियार ने कुछ लोगों की मदद से 6000 लोगों के नामों की फहरिस्त तैयार की जो वाक़े करबला में यजीद फौजी थे और तहैया कर लिया था कि इनमें किसी को जिंदा ना छोड़ेगा, इन्हें इबरत का निशाना बना देगा। आइए इसी फहरिस्त में से कुछ बड़े लईनों की मौत का जिक्र करते हैं जो कि मुख्तियार के हाथों इबरत का निशान बने। सबसे पहले उमर बिन साद की बात करते हैं। उमर बिन साद करबला में इमाम हुसैन और असहाब को बेदर्दी से शहीद करने वाले लश्कर का सपा सालार था। मुख्तियार ने उमर बिन साद को कत्ल करने का अज़म किया और कहा कि मैं बहुत जल्द इन सिफात के हामिल शख्स को कत्ल करूंगा जिसका कत्ल जमीन और आसमान और उसके तमाम रहने वालों के लिए खुशनुदी का बाइस होगा। हुसैन नामी एक शख्स इस मजलिस में बैठा हुआ था। वो मुख्तियारी की बात को समझ गया और अपने बेटे उरियान को उमर इब्ने साद के पास भेजा और उसे खबरदार कर दिया। दूसरे दिन उमर साद अपने बेटे हिफ्स जो कि जंग करबला में भी उसके साथ था मुख्तियार के पास भेजा ताकि इसके साथ गुफ्तगू करे। हिफ्स जब मुख्तियार के पास पहुंचा तो मुख्तियार ने अपने एक फौजी अफसर जिसका नाम किसान तमार था मुख्फियाना तौर पर अपने पास बुलाया और हुक्म दिया कि अभी तुम उमर साद के पास जाओ और उसका सर तन से जुदा करके मेरे पास ले आओ। इब्ने कतीबा कहता है कि किसान मुख्तियार के हुक्म से उमर बिन साद के घर में दाखिल हुआ और देखा कि वो बिस्तर पर बैठा हुआ था। जब इसने किसान का हशरनाक और गजबनाक आलूदा चेहरा देखा तो अपनी मौत का यकीन कर लिया और चाहा कि अपनी जगह से उठकर भागे, लेकिन लाहाफ में इसके पांव फंस गए और वो बिस्तर के ऊपर ही गिर गया और किसान ने बगैर कोई मोहलत दिए उसे वहीं कत्ल कर दिया और उसका सर तन से जुदा कर दिया और यूं इसकी जिंदगी का आखिरी जिल्लत अमेज वर्क और नगीन बाप खत्म हुआ। किसान जब उमर साद का मनहूस सर लेकर मुख्तियार के पास आया तो मुख्तियार ने उमर के बेटे हिफ्स को खिताब करके कहा कि इस कटे सर के मालिक को जानते हो? उसने कहा कि हाँ, इसकी बाद जिंदगी में कोई भलाई नहीं। मुख्तियार ने कहा कि हाँ, तेरे लिए वाकई जिंदगी फायदेमंद नहीं रही और हुक्म दिया कि हिफ्स का सर भी तन से जुदा करके इसके बाप के सर के साथ रख दिया जाए। इसके बाद मुख्तियार ने उमर साद का सर हुसैन के बदले और हिफ्स का सर अली अकबर के बदले, लेकिन फौरन अपने जुमले की तरदीद करते हुए कहने लगा, हरगिज नहीं, खुदा की कसम कभी ये बराबर नहीं हो सकते, बल्कि अगर मैं कबीले कुरैश के 3/4 हिस्से को कत्ल कर दूं तब भी हुसैन बिन अली की उंगली की एक गरा के बराबर भी नहीं हो सकता। फिर मुख्तियार ने दोनों के सर सैयदना अली शेर खुदा के बेटे हजरत मोहम्मद बिन हनफिया के पास भेजे। दूसरा बदबख्त खोली बिन यजीद था जो कि मुख्तियार के हाथों कुत्ते की मौत मरा। ये खोली वही शख्स था जिसने नेज़े पर हजरत सैयदना मौला इमाम हुसैन का सर अनवर चढ़ाया और कूफा के इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जाकर खूब इनाम और इकराम हासिल किए। बाज़ रवायात तो ये भी हैं कि
اس نے سیدنا حسین کو آخری نیزہ مارا تھا۔ کوفہ پر حکمران بنتے ہی حکمران سقفی نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند فوجیوں کے ساتھ خولی بن یزید کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان فوجیوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب خولی کو علم ہوا تو وہ چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم ان فوجیوں سے کہنا کہ مجھے خولی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ کوتوال نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ خولی کے گھر کی تلاشی لو تاکہ پتہ چل سکے کہ خولی گھر میں ہے بھی یا نہیں۔ خولی کی بیوی وہی تھی جس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے پوری رات محبت کی تھی اور خولی پر وہ ناراض تھی۔ جب سپاہیوں کو خولی نہ ملا تو بیوی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ خولی وہاں چھپا ہوا ہے اور منہ سے کہنے لگی کہ خولی گھر پر نہیں ہے۔ خولی سر پر ایک ٹوکرا لیے چھپا ہوا تھا۔ اس کو گرفتار کر کے لے آ رہے تھے کہ راستے میں ہی مختار سقفی مل گیا۔ وہی مختار نے خولی کے گھر والوں کو بلا کر اس کے سامنے ان کا سر جدا کر دیا، پھر اس کو آگ میں پھینک دیا۔ جب تک خولی کا جسم جل کر راکھ نہ ہوا تھا تب تک مختار اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ پھر اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دو تاکہ اس بدبخت کی خاک کا بوجھ بھی زمین سے کم ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں شمر کے انجام کی۔ ناظرین گرامی، واقعہ کربلا میں شمر کا کردار بہت نمایاں تھا۔ یہی وہ شخص تھا جو ابن زیاد کا 4000 لشکر لے کر کوفہ پہنچا اور خیموں کو آگ لگائی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ سن 66 ہجری میں مختار سقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار سقفی نے شمر سمیت امی امرا کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار سقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزید کمانڈر کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہوا، لیکن مختار سقفی نے خاص طور پر اپنے غلام زربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دیکھ اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار سقفی کے غلام اور اس کے دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار سقفی خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفہ میں گھمایا اور اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا اور پھر کوفہ کے بازاروں میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا گیا اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھجوا دیا گیا۔ ناظرین گرامی، ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا میں اپنی فوج بھیجی۔ اس کے حکم پر پانی بند کیا گیا تھا اور اسی کے خط کی روشنی میں کربلا کا واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا۔ مروان کی حکومت میں ہی سلیمان بن سرد خزائی نے توابین قائم کیا جو کہ کوفہ کے توبہ کرنے والوں پر مشتمل تھا جو نواسے رسول حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ مروان نے ابن زیاد کو ہی توابین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ پینٹ کمری میں مروان کی موت واقع ہو گئی، لیکن ابن زیاد نے پیش قدمی جاری رکھی اور عین الوردہ کے مقام پر توابین کو شکست دی۔ اس کے بعد ابن زیاد جزیرہ کے شہروں کی تخت فرما لانے میں مشغول ہو گیا۔ پھر اس نے مختار عملین کے تابع موصل پر حملہ کیا۔ مختار کے طرفدار تقریت میں عقد نشینی اختیار کی اور مختار بن سقفی کو اس حملے سے آگاہ کیا۔ مختار نے اپنی سپاہ بھیجی جس نے ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ چنانچہ مختار سقفی کے لشکر کی کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا، جبکہ اس بار مختار سقفی نے ابن زیاد کے مقابلے کے لیے ابراہیم بن مالک اشترا کو بھیجا۔ چنانچہ دریائے خاصر کے ساحل کے نزدیک موصل نے 5 فرسخ کے فاصلوں پر عراقیوں اور شامیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں محرم 67 ہجری کو ابن زیاد نے شکست کھائی، جہاں پر ابن زیاد کا قتل ہوا۔ عبیداللہ ابن زیاد ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار سقفی کے پاس بھیجے گئے، جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک اسی مسجد اور اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں سیدنا حسین کا سر اقدس رکھا گیا تھا۔ اب یہاں ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایک نہایت غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دشمنان اہل بیت کام اٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ جامع ترمذی میں 3780 پر درج ہے۔ حضرت عمارہ بن عمیر تابعی بیان کرتے ہیں کہ جب مختار سقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبیداللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان کے سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھا گیا تھا۔ حضرت عمارہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ وہ آیا وہ آیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبیداللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا
اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے سر میں رکا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ شور برپا ہوا، وہ آیا۔ حضرت عمارہ تابعی فرماتے ہیں کہ اس طرح اس سانپ نے 2 یا 3 بار یہ عمل دہرایا۔ حکیم بن طفیل تائی نے عباس علمدار کے لباس پر قبضہ کیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارے تھے۔ مختار نے اپنے سپاہیوں کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا، تو جب وہ اس کو پکڑ کر لا رہے تھے تو اس کے حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم کو، جو حاتم تائی کا بیٹا تھا، اس کے گھر والے اس کے پاس گئے۔ وہ مختار سے سفارش کرنے لگے۔ مختار عدی کے ساتھ بہت ہی عزت کے ساتھ پیش آیا۔ مختار نے اس کو پاس بٹھایا۔ عدی نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو مختار نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے قاتلوں کے بارے میں سفارش کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ حکیم پر جھوٹا الزام ہے۔ مختار نے کہا کہ اچھا، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستے میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ عدی حکیم کی سفارش لے کر مختار کے پاس چلا گیا، اس لیے سپاہیوں نے راستے میں ہی حکیم کو قتل کر ڈالا۔ اس کو نشان عبرت اس طرح سے بنایا گیا کہ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اس نے کہا کہ تم نے عباس ابن علی کے کپڑے اتارے تھے تو ہم اپنی زندگی میں تیرا لباس اتارتے ہیں۔ سپاہیوں نے اس کو اندھا کر دیا، پھر کہا کہ تم نے حسین ابن علی کو تیر مارا تھا تو ہم تجھ کو تیر مارتے ہیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے تیر مار کر حکیم کو قتل کر دیا۔ کربلا میں ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کیے تھے۔ جو لوگ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں گئے، جس نے مولا حسین یا ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کی جرات کی، ان سب کو مختار سقفی نے بہت بے دردی سے جہنم میں واصل کی، اور یقیناً وہ اب بھی جہنم کا ایندھن ہی بن رہے ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق 6000 کوفی مختار کے ہاتھوں میں ذلت کے ساتھ قتل ہوئے۔ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تاریخ یہ بات چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا تھا جس نے اس دنیا میں سزا نہ پالی ہو۔ ہر کسی کو بری سے بری سزا اور عذاب کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جس نے واقع کربلا میں مظالم ڈھائے تھے، یہاں تک کہ اس عذاب سے یزید بھی نہ بچا اور بہت بری موت مرا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک آل سے لامحدود محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔